السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب اور علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے اور اس کو بہت زیادہ بیان بھی کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہیں، اس کا ادارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ اس میں جو علم بتایا جا رہا ہے وہ علم دین ہے۔ آج کل کالج یونیورسٹی کا جو علم ہوتا ہے اس کے لیے یہ حدیث منطبق کی جا رہی ہوتی ہے، تو حدیث کا مصداق وہ نہیں ہے بلکہ علم دین یہاں پر مراد ہے۔ جو علم فرض ہے وہ علم دین ہے، اور علم دین میں سے بھی وہ علم جو انسان کو حاصل کرنا فرض، علم دین میں سے فرض علم وہ ہے جو اس کے اوپر آ جائے، جس کے اندر وہ مبتلا ہو جائے، وہ علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو اب روزے نماز کے مسائل اس کے اوپر سیکھنا لازم ہے۔ ہر بالغ مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اس کو نماز کے مسائل بھی آتے ہوں اور روزے کے مسائل بھی آتے ہوں۔ لیکن زکوٰۃ اور حج کے مسائل سیکھنا کس کے اوپر واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا؟ جس کے اوپر زکوٰۃ اور حج فرض ہو جائے گا۔ جب جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ حج کے مسائل بھی سیکھے، اور اگر کسی کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور وہ حج کرنے نہیں جا رہا تو اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا اور اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے، تو اس کام سے متعلق علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض اور لازم ہے۔ تو یہاں پر علم جو فرض عین ہے، یعنی وہ علم جو ہر اس شخص کو حاصل کرنا لازمی ہو جاتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ جو جس کے اوپر وہ کام اس کے اوپر آ پڑے تو پھر اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے اس کام کے لیے اس علم کو حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اسی مرتبہ بات ہوئی تھی کہ الحمدللہ ہمارا اسم کے حوالے سے جو بات تھی وہ مکمل ہو گئی تھی۔ ہم نے ابتدا میں بات پڑھی تھی کہ جو کلمہ ہوتا ہے، یعنی ہر با معنی لفظ، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ عربی میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ایک اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف، صحیح ہے؟ اور اس کو ہم نے کہا تھا اگر ہم کہیں کہ یہ عربی میں پارٹس آف اسپیچ ہے، صحیح ہے؟ یعنی جتنی بھی کوئی بھی عربی میں کلمہ آئے گا ہم اس کو ان 3 کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے اسم کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ اسم کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ کسی بھی چیز کا نام ہوا، اس کی صفت، اس کو جو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے تو وہ بھی ہم اسم میں ہی شمار کریں گے۔ اور فعل کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ فعل سے مراد وہ ہے جس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے۔ اگر زمانہ نہیں پایا جائے تو اسم ہے، زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہے۔ یعنی کسی کام کا ہونا پایا جائے اور پھر اس کے بعد اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو وہ فعل کہلائے گا۔ اور حرف کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جس کے اپنے جو اپنے معنی ہوتے ہیں وہ جب تک واضح نہ ہو، جب تک وہ کسی اور کے ساتھ نہ ملے، یعنی اس کو اپنے معنی کی وضاحت کے لیے دوسرے اسم یا فعل کی احتیاج ہوتی ہے، وہ اس کا محتاج ہوتا ہے۔
تو اسم کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں الحمدللہ دیکھی، مفرد کے اعتبار سے بھی دیکھی، پھر اس میں ہم نے مرکبات کے اعتبار سے بھی دیکھی، تو وہ کچھ چیزیں اس میں دیکھ چکے ہیں، کچھ چیزیں آگے موقع ملے تو ہم مزید بھی اس کے اندر دیکھیں گے۔ ابھی ہمارا جو آغاز ہوگا وہ انشاءاللہ فعل کا ہوگا، اور فعل کے حوالے سے جو ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی اس کی، وہ لفظ جس میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے کیا مراد ہے؟ یہ زمانے کتنے کتنے طرح کے ہوتے ہیں زمانے؟ جی، عام طور پہ 3 طرح زمانے ہوتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جائے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی فعل کی تعریف۔ اچھا، فعل کا جو آغاز ہے وہ تو ہم انشاءاللہ آج شاید نہ کر سکیں، لیکن اس سے پہلے جو بہت اہم موضوع ہے فعل کو سمجھنے کے لیے وہ ہم پہلے پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ آج موقع ملا تو آج، ورنہ پھر کل سے فعل کا باقاعدہ آغاز بھی ہو جائے گا۔ آج جو ہم ابتدا کریں گے وہ 2 اصطلاحات کا مطلب سمجھنے سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ہے مادہ، یہ فعل کی ڈیفینیشن لکھی نا میں نے اوپر، یہ لکھ لیں جلدی سے، کاپی کریں۔ وہ لفظ جس میں کسی کام کرنے کا مفہوم ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ ہو۔ ماضی کا کیا زمانہ ہے؟ اس نے کھایا، ابھی جو کھایا ہے یہ فعل ہے، وہ کھاتا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پریزنٹ۔ فیوچر میں وہ کھائے گا۔ تو یہ جو اب یہاں پہ جو تینوں اس میں کھانے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں ایک زمانہ پایا جا رہا ہے ماضی، حال یا مستقبل کا، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ لیکن یہی لفظ اگر بغیر زمانے کے آ جائے، مثال کے طور پہ کھانا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر ہونے کی وجہ سے مصدر کس میں شامل ہوتا ہے؟ اسم میں شامل ہوتا ہے۔ یہ کھانا اسم کی تحت ہم پڑھتے ہیں، اور بقیہ کھایا، کھاتا ہے، کھائے گا، یہ ہم فعل کے تحت پڑھتے ہیں۔ صحیح، یہ بات ہم نے بالکل شروع میں بھی پڑھی تھی۔ اچھا، ابھی جو ہم نے آغاز کرنا ہے وہ کس سے آغاز کرنا ہے؟ مادہ اور وزن، مادہ اور وزن۔ مادہ اس کو آپ کہہ لیں روٹ ورڈ۔ صحیح ہے، روٹ ورڈ۔ عربی زبان کی ایک خاصیت ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس روٹ ورڈ سے آپ بہت سارے ورڈز بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پہ دوسری زبانوں میں اس طرح یہ نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ جب انشاءاللہ آپ لوگوں کو عربی آ جائے گی تو اگر آپ کو عربی میں ڈکشنری بھی دیکھنی ہوگی تو آپ کو وہ روٹ ورڈ سے ملے گی۔ یہ آپ کو حروف تہجی سے، یعنی مثال کے طور پہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، جیسے معقول ہے،
بیچ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی میں انشاءاللہ واضح کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ معقول ہے نا, تو اب معقول کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ, کاف اور لام. تو اگر آپ کو ڈکشنری دیکھنی ہوگی, اور تو اگر ہم اردو ڈکشنری دیکھیں گے تو ہم اس کو کہاں سرچ کریں گے؟ میم میں سرچ کریں گے. جبکہ عربی ڈکشنری میں ہم اس کو کہاں سرچ کریں گے؟ حمزہ میں سرچ کریں گے. تو یہ ایک فرق ہے خاص طور پہ عربی زبان میں, کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ہر ورڈ روٹ ورڈ میں ملے گا, چاہے وہ اسم ہو, چاہے وہ فعل ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, اس کو ہم نے جو ڈھونڈنا ہے وہ روٹ ورڈ سے ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو ہر ورڈ کا, ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جو جس سے وہ بہت سارے حروف بن رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں کچھ ورڈز لکھ رہا ہوں. علم, صحیح, معلوم, عالم, تعلیم, علامہ, معلم, صحیح, علوم. اب یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ تمام ویسے تو عربی کے ورڈز ہیں سب, لیکن یہ چونکہ آسان ورڈز ہیں اور ان سب کے معنی میرے خیال میں سبھی کو معلوم ہوں گے. اردو جس کو بھی آتی ہوگی اس کو معلوم ہوگا علم کسے کہتے ہیں, معلوم کا کیا مطلب ہوتا ہے, عالم, یہ تمام ورڈز وہ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو اس وجہ سے اس کو سمجھنے زیادہ آسان ہو جائے گا. تو اب آپ اس کے اندر غور کریں, اگر آپ اس کے اندر غور کریں تو اس کے اندر آپ کو 3 ورڈز ایسے ملیں گے, 3 ورڈز ایسے ملیں گے جو ہر اس کے اندر موجود ہوں گے. روٹ ورڈز عام طور پہ 3 ہوتے ہیں, کسی بھی اسم کسی بھی فعل کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. تو اب آپ اس کے اندر دیکھیں, پہلا کیا ہے, پہلے میں کیا ہے, علم, تو اس میں کیا ہے, عین, لام اور میم. دوسرے میں کیا ہے, میم, معلوم میں میم, عین, لام, واو اور میم. تیسرے میں کیا ہے, عالم, عین, الف, لام اور میم. چوتھا کیا تھا, تعلیم, تا, عین, لام, یا اور میم. صحیح ہے, باقی اس طرح آپ خود مزید بھی کر سکتے ہیں. اب آپ اس کے اندر کیا کریں کہ جو سمپل ورڈ ہے اس کو رکھ لیں, اور جو یعنی جو کامن ورڈ ہے اس کو رکھ لیں, اور بقیہ ورڈز کو آپ اس کے اندر سے ہٹاتے رہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ عین, یہ ایک کامن ورڈ ہے, اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے رکھ لیا. لام, 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 میم, میم, میم اور میم. اب اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے ورڈز ہیں اس کو آپ ہٹا دیں. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا, عین, عین, لام اور میم جو ہے یہ ایک روٹ ورڈ ہے. عین, لام اور میم کیا ہے, ایک روٹ ورڈ ہے. اس سے یہ تمام ورڈز بن سکتے ہیں. اب علامہ میں بھی دیکھ لیں, آپ کو یہ ملے گا, معلم میں بھی ملے گا, علوم میں بھی ملے گا, اسی طرح اور بھی اس سے بہت سارے ورڈز بنائے جا سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو چند مثالیں لکھ کے دے دی, لیکن ورنہ اس سے کئی الفاظ اور بھی بن سکتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح قبلہ, قبول, قابل, مقبول, استقبال. صحیح, اس طرح اور بھی ورڈز ہیں, لیکن ابھی اس میں دیکھیں اب کیا ہے. قبلہ میں کیا آ رہا ہے, قاف, با, لام اور ہا. قبول میں کیا آ رہا ہے, قاف, با, واو, لام. جی میں ابھی ریپیٹ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ. قابل میں قاف, الف, با اور لام. مقبول میں میم, قاف, با, واو اور لام. استقبال میں الف, سین, تا, قاف, با, الف اور لام. ٹھیک ہے, تو ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہم فعل کی ہم نے سب سے پہلے تعریف دیکھی کہ وہ چیز
جس میں وہ لفظ جس کے اندر کسی کام کرنے کا مفہوم ہو اور اس میں کوئی تین زمانے جو ہیں ان میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، ماضی، حال یا مستقبل، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ تو ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی کہ ہم فعل کا آغاز تو کرتے ہیں انشاءاللہ، اس سے پہلے دو ورڈ جو ہمیں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوگا وہ اس کو ہم پہلے سمجھ لیں۔ ایک ہم استعمال کر رہے ہوں گے لفظ مادہ، اور ایک لفظ ہم استعمال کر رہے ہوں گے وزن۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مادہ کسے کہتے ہیں، وزن کسے کہتے ہیں؟ تو مادہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ مادہ کا مراد ہوتی ہے روٹ ورڈ، یعنی وہ ورڈ جس سے وہ جڑ ہوتی ہے جس سے بہت سارے ورڈز مل کے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے اس کی مثال دیکھی، یہ سارے جو ورڈز ہم نے لکھے، علم، معلوم، عالم، تعلیم، علامہ، معلم اور علوم۔ تو اس کے اندر ہم نے کیا بات سمجھی کہ عین، لام اور میم ایسا ورڈ ہے جو تمام کے تمام ورڈز میں پایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ایک معلوم ہو گیا کہ ہمیں کہ یہ عین، لام، میم جو ہے ان تمام ورڈز کا روٹ ورڈ ہے، وہ ایک اس کا مادہ ہے۔ اسی طرح اس کے ہم نے پریکٹس کی۔ پھر اس کے بعد جیسے یہاں پہ ہے قبلہ، قبول، قابل، مقبول، استقبال، اس کے اندر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ قوف ایک ورڈ ایسا ملے گا جو سب میں ہوگا، صحیح ہے، صحیح ہے۔ با ایسا ورڈ ہے جو آپ کو سب میں ملے گا، اور اسی طرح یہ لام کا ورڈ بھی آپ کو ہر ورڈ کے اندر ملے گا، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اور ہا ہے، تو اب ہا اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے۔ ہاں، الف، سین اور تا اس میں ہے تو بقیہ میں نہیں ہے۔ لیکن قاف، با اور لام جو ہے وہ آپ کو سب میں ملے گا۔ تو یہ قاف، با اور لام کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے؟ کتاب، کاتب، مکتوب، کتابت، مکتب، مکتبہ۔ اب دیکھیں اس کے اندر کیا روٹ ورڈ ہے، کون سا ورڈ ایسا ہے جو سب کے اندر آپ کو کامن ملے گا؟ اگر اسی طرح آپ اس کو کھول کے لکھیں گے، اگر ابھی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، اگر کسی کو بالکل صاف طور پہ واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں آپ کو خود ہی فوراً سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہیں آتا، اگر آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا تو آپ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کو کھول کے لکھیں اور دیکھیں کون سا ورڈ آ رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ کاف، کاف اس کے اندر آپ کو سب میں ملے گا، اسی طرح تا یہ آپ کو سب میں ملے گا، اسی طرح با یہ آپ کو سب میں ملے گا۔ تو ہم کہیں گے کاف، تا اور با جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے، صحیح ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ ہے مادہ۔ کسی بھی ورڈ میں آپ کو بولوں کہ اس ورڈ کا مادہ کیا ہے، اس اسم کا مادہ کیا ہے، یا اس فعل کا مادہ کیا ہے، تو آپ نے اس کا روٹ ورڈ مجھے بتا دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ایک لفظ ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو ہم نے دو پڑھنے تھے، ایک مادہ اور وزن، اس میں سے پہلی بات ہو گئی مادے کی۔ یہ بتا دیں اگر کسی کو کچھ سوال ہو تو ابھی کر لیں۔ کوئی سوال نہیں ہے، سب بالکل واضح ہے؟ اکیلا ورڈ ہے تو اکیلا ورڈ ہو نہیں سکتا اس میں۔ عربی کی خاصیت یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ورڈ ہوگا اس کے اندر ایک مادہ ہوگا، یا تو وہ حرف ہوگا، وہ کل پورا لفظ ہی نہیں ہوگا تو اس کے اندر مادہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی ورڈ ہوگا نا اس کا ایک مادہ ضرور ہوتا ہے۔ کتابن ہے نا، خالی کتابن، تو کتابن کا جو ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ کاف تا با ہے، صحیح ہے۔ یہ تین ورڈز کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، تین ورڈ۔ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسرے ورڈز کو بھی اس کے ساتھ ملائیں تو ہمیں پتہ چلے اس کا مادہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اتنے سارے ورڈ لکھے، تو آپ نے اس میں سے پہچان لیا کہ اس کا مادہ قاف با لام ہے کیونکہ یہ سب میں آ رہا ہے۔
لیکن تھوڑے سے عرصے میں انشاءاللہ 2-3 کلاسوں میں انشاءاللہ آپ قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک ورڈ، کوئی سا بھی ایک ورڈ بھی اگر لکھوں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مادہ عام طور پہ کیا ہو. کوئی بہت ہی مشکل ورڈ آ جائے تو شاید نہ پتہ چلے، لیکن انشاءاللہ ہم جب پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ورڈ کا یہ مادہ ہے، اور ہم اس کو اس کے حوالے سے جانچ لیں گے. نہیں، یہ فیل ہے اسی میں. اب جیسے ہم نے اسم پڑھے تھے نا، ابھی یہ جو جتنے بھی ورڈز ہیں یہ تقریباً اسم ہے. قبلہ، قبلہ بھی ایک اسم ہے، صحیح ہے. قبول یہ بھی ایک اسم ہے، قابل بھی ایک اسم ہے، مقبول بھی ایک اسم ہے، استقبال بھی ایک اسم ہے. یہ تمام کے تمام ورڈز جو ہیں یہ اسم ہی ہیں، فیل تھوڑی ہیں. یہ فیل جب بنیں گے جب اس کے اندر زمانہ پایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز ہے وزن. اس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں پیٹرن. صحیح ہے. اچھا، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ کوئی برتن ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک گلاس ہے، صحیح ہے. اب آپ اس گلاس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالیں، اب وہ چاہے دودھ ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ شربت ہو، کوئی بھی چیز اس گلاس کے اندر جائے گی تو وہ اسی شیپ میں ہو جائے گی جس شیپ کی وہ برتن ہے. ایسا ہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم کوئی بھی لکوڈ چیز اس کے اندر ہم ڈالیں گے تو وہ اس گلاس کی شیپ کا ہی وہ ہو جائے گا. اگر کوئی گول چیز ہے، مثال کے طور پہ جب آپ اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ گول ہو جائے گی. صحیح ہے. چکور کوئی چیز ہے تو اس کے اندر آپ کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ چکور ہو جائے گی. صحیح ہے. اس شیپ میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کے اندر آپ کوئی چیز کوئی لکوڈ ڈالیں گے یا کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ یہ ہو جائے گی. تو یہ جو شیپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیٹرن ہے. اس کو ہم عربک میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیٹرن ہے. تو عربک میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پیٹرن بن رہے ہوتے ہیں. ہم اس روٹ ورڈ کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اس روٹ ورڈ کو اس کے اندر ڈالنے سے ایک وزن بن جاتا ہے، ایک لفظ بن جاتا ہے. یہ وزن ہو گیا. اس وزن میں روٹ ورڈ ملتا ہے، اس وزن میں مادہ ملتا ہے، اور مادے سے وہ بات ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ایک وزن بنایا کہ پہلے ورڈ کو آپ لے آؤ. جو ڈنڈی میں لکیر لگا رہا ہوں، ڈیش. ڈیش کا مطلب ہے فرسٹ روٹ ورڈ. 3 روٹ ورڈ کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی نا کہ وہ 3 کا ہونا چاہیے. 3 کا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا فرسٹ. اس کے اوپر آپ لگا دیں زبر. پھر اس کے بعد آپ آگے لگائیں الف. پھر اس کے بعد آپ لگائیں سیکنڈ روٹ ورڈ، اور اس کے نیچے لگائیں زیر. اور پھر اس کے بعد آپ تھرڈ جو ورڈ ہے وہ لگائیں، یعنی روٹ ورڈ کا جو تیسرا ہے وہ لگائیں، اس کے اوپر آپ لگا دیں 2 پیش. یہ ہمارا ہو گیا ایک وزن. اب آپ اس کے اندر جی میں سمجھا رہا ہوں، اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اس کو دیکھیں. یہ جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ وزن ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک وزن ہے کہ روٹ ورڈ پہلا، دوسرا اور تیسرا. پہلے پہ آپ زبر لگائیں، دوسرے پہ اب ہم مثال کے طور پہ ایک ہم نے مادہ لے لیا. اب اس کے اندر آپ 5-6 مادے جو ہیں اس میں آپ لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لگا لیں فا، عین، لام، کاف، تا، با، قاف، با، لام، زود، را، با، شین، را اور با. صحیح ہے. مثال کے طور پر یہ تمام کیا ہیں؟ روٹ ورڈز ہیں. اب ان روٹ ورڈز کو ہم نے اس وزن کے اوپر ڈالنا ہے. جیسے سمجھ لیں یہ ایک برتن ہے، اس برتن کے اندر ہم نے یہ روٹ ورڈز اتارنے ہیں. تو کیسے اتاریں گے؟ سب سے پہلے فا عین لام سے ہم اتاریں گے. پہلا ورڈ ہے فا عین لام کا فا. یہ روٹ ورڈز کیا ہیں؟ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے. صحیح ہے. اب سب سے پہلے فا کا کیا ہو گیا؟ فا لگایا.
پھر اس کے بعد ہے الف، پھر اس کے بعد ہے عین، عین کے نیچے لگانا ہے زیر، پھر اس کے بعد ہے لام، لام کے اوپر لگانا ہم نے دو پیش، تو کیا بن جائے گا فاعل. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کاف زبر، الف ویسے ہی اتر جائے گا، تا زیر والا اور با دو پیش والا، کیا بن گیا کاتبن. تیسرا کیا ہے قوف با لام، قوف ایسے اتارا اس کے اوپر زبر، الف اتار دیا، با زیر والا لام دو پیش والا. صحیح ہے. قابل. صحیح ہے. اگر یہ ابھی تک جو ہم نے کیا یہ سمجھ میں آیا تو بقیہ جو دو رہے گا اس کے آپ لوگ بنا کے بتائیں کیا ہوا. جو آپ لوگ انشاءاللہ کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوں گے تو خود بنانے کی کوشش کریں. اس طرح پہلے روٹ ورڈز مادے کے شیپ میں اتارے، پہلے مادہ لکھ لیں اوپر، اس کے ذیل میں آپ یہ ورڈز اتاریں اور اس کے اوپر اسی طرح حرکات سیم ہونی چاہیے. صحیح ہے. دو چیزیں بالکل سیم ہوں گی، ایک حرکات سے وزن بنتا ہے، وزن کن چیزوں حرکات سے اور حروف سے. حرکات کا خیال رکھنا ہے اور حروف کا خیال رکھنا ہے. اس کے اندر کیا کیا حرکات ہے، پہلے کے اوپر زبر، پھر دوسرے پہ زیر اور تیسرے پہ دو پیش، اور درمیان میں حروف کیا ہے الف. یہ ہو گیا ہمارا وزن، اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے کہ کس جگہ پہ کیا آئے گا، اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ بنانا شروع کریں. جی جلدی جلدی بنائیں. جی ماشاء اللہ، اور سب بنا لیں پھر میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. صحیح ہے. کیا ہو گیا ضاربن اور شاربن. اب آپ نے دو چیزیں سمجھی، مادہ اور وزن. مادہ اور وزن سمجھنے سے الحمدللہ آپ کو ورڈز بنانے آ گئے. اب میں آپ سے کوئی بھی ورڈز بولوں کہ آپ کے پاس یہ مادہ ہے اور یہ وزن ہے، تو آپ لوگ دونوں کو ملٹیپلائی کر کے یا دونوں کو آپس میں جوڑ کے کوئی کچھ بھی انشاءاللہ بنا سکتے ہیں، اور مشکل بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ایک پریکٹس اور کر لیتے تاکہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے. یہ ہو گیا ہمارا فاعل ان کا وزن نا. اب ہم دوسرا وزن بنا لیتے ہیں. اس وزن کا پہلا حرف ہے میم زبر والا، دوسرا ہے روٹ ورڈ کا پہلا، اس کے اوپر آئے گا ساکن، پھر اس کے بعد ہے روٹ ورڈ کا دوسرا، اس کے اوپر آئے گا پیش، اس کے بعد ہے واو، اس کے اوپر بھی ساکن، اور آخر میں تھرڈ روٹ ورڈ ہے اور اس کے اوپر ہے آپ لگا لیں دو پیش. صحیح ہے. اب جو اوپر ہم نے ورڈ جو اوپر ہم نے لکھے تھے اسی کو ہم بنائیں گے. صحیح ہے. نئے نہیں لیں گے، انہی مادوں کو ہم اس کے اندر اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا مادہ تھا فا عین لام، دوسرا تھا کاف تا با، تیسرا تھا قوف با لام شین را با زود را با. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے میم، ایسے کا ایسی آ جائے گا کیونکہ یہ وزن کا ہے. صحیح ہے. اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. دوسرا ہے اس کو ہم کہیں گے یہ فا آ جائے گا اس کی جگہ، اس کے اوپر آئے گا ساکن. تیسرا ہے عین، اس کے اوپر آئے گا پیش. چوتھا ہے واو، یہ سیم آ جائے گا.
آخری ہے لام ایسا. صحیح ہے. اس کو کیا بن گیا یہ ملائیں تو مفعولن. صحیح ہے. میم اسم کاف تا واو بن مکتوبن. صحیح. میم سیم قاف با واوز لن مقبولن. صحیح ہے. اس طرح سارے خود بنا سکتے ہیں. جو رہ گیا اس کو آپ لوگ خود بنا لیں. صحیح ہے. یہاں تک بات الحمدللہ کلیئر ہے سب کو. دو باتیں کو پڑھ لی ہم نے. ایک بات ہم نے پڑھ لی کہ مادہ کیا ہوتا ہے, روٹ ورڈ. روٹ ورڈ ہم نے پڑھا کہ ہر کوئی بھی اسم ہو کوئی بھی فعل ہو تو اس کا ایک سہ حرفی یعنی 3 حروف پر مبنی ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے. اسی سے تمام بہت سارے ورڈز بنا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ روٹ ورڈز کو ہم ڈال رہے ہوتے ہیں ایک پیٹرن کے اوپر. اس کی ہم نے مثال برتن سے سمجھی کہ کوئی کسی برتن میں کوئی بھی چیز ڈالے تو وہ اسی شیپ کی طرح ہو جاتی ہے, اسی برتن کی طرح ہو جاتی ہے. تو اس پہ ہم نے روٹ ورڈز کو جب ہم نے اس وزن میں ڈالنا شروع کیا اور اس سے ہم نے ورڈز بنانے شروع کر دیے. تو اب تک ہم نے الحمدللہ یہ 2 باتیں پڑھ لی. اچھا, تیسری بات, یہ بھی عربی زبان کی ایک بہت خاصیت ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, اس کو آپ بالکل 100% تو نہیں کہہ سکتے, کہیں مختلف بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک وزن کا معنی ایک ہوتا ہے. ایک وزن سے جو ایک وزن کا عام طور پہ معنی بھی ایک ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ اس کے اندر جو اس روٹ ورڈ کا مطلب اس کے اندر ڈالیں تو اس روٹ ورڈ کا جو مطلب ہے وہ آپ جب اس کے اندر وزن میں ڈالیں گے تو اس سے وہ معنی آ جائے گا. مثال کے طور پہ اوپر والے جو یہ جو وزن ہے نا, پہلا وزن, اس کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے والا. صحیح ہے. اب فاعلن کا مطلب ہے کام کرنے والا. فاعلن کا کیا مطلب ہو گیا, کام کرنے والا. صحیح ہے. اب فعل کا مطلب ہوا جو اس کے اندر فعل کا کیا مطلب ہوا, کام کرنا. کافتہ با کا کیا مطلب ہوا, لکھنا. قاف با لام کا مطلب ہوا, اس کے بہت سارے مختلف معنی بھی آ سکتے ہیں, ایک ہم اس میں سے لے لیں, قبول کرنا. زاد را با کا ایک معنی ہوتا ہے مارنا. شین را با کا مطلب ہوتا ہے پینا. اب ہم نے ان معنی کو جب ہم اس روٹ ورڈ کے اوپر یعنی اس وزن کے ان روٹ ورڈز کے معنی کو اس وزن کے معنی پر لے کے, وزن کا معنی ہم نے کیا سمجھا, والا. صحیح ہے. اس کے اندر اس معنی یہ معنی پائے جا رہے ہوتے ہیں. اب ہم اس کو لے کے آ جائیں گے. لکھنا سے کاتب کا مطلب کیا ہو گیا, کاف تا با کا مطلب ہو تو لکھنا. کاتب کا کیا مطلب ہو گیا, لکھنے والا. قابل کا کیا مطلب ہو گیا, اس کے ایک معنی تو ہو گیا قبول کرنے والا, یا ایک معنی یہاں پہ جو اس قابل کا ہم استعمال جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کس معنی میں, قابلیت والا. قابلیت والا. ٹھیک ہے. زاربن کا کیا مطلب ہوتا ہے, مارنے والا. شاربن کا مطلب پینے والا. صحیح ہے. تو یہ عربی زبان کی بلاغت اور ایک خاصیت ہے کہ وہ ایک سائنٹیفک انداز میں چل رہی ہوتی ہے.
کچھ جس طرح ہم نے پیچھے بھی دیکھ کے آئے کہ اسم حالت رفع نصب جر بنایا، اس سے ہم نے کتنی ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح فعل میں اس کا بہت زیادہ ہم دیکھیں گے کہ کچھ ورڈز ہیں، کچھ روٹ ورڈز ہیں اور کچھ وزن ہے. ان روٹ ورڈز اور وزن سے ہم بہت سارے ورڈز بنانا شروع کر دیں گے. صحیح ہے. تو یہ ایک فائل والا جو ہوتا ہے نا، تو کام کرنا جو ہوتا ہے اس کا اس کے اندر معنی آ رہا ہوتا ہے، اور مفعول کے اندر وہ معنی آ رہا ہوتا ہے کہ جو چیز جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. تو مفعول جو اس کے اوپر کام ہوا، مکتوب جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، مقبول جس کو قبول کیا گیا، ٹھیک ہے، مشروب جسے پیا گیا، مضروب جس کو مارا گیا. تو یہ ایک ہی طرح کے معنی ایک وزن کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک اضافی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتائی. اس کے بعد اگلی بات ہے وزن کے حوالے سے، کہ اگر ہم ابھی تک ہم نے یہ بات سمجھی وزن بناتے وقت کہ 1 2 3 کرتے ہوئے نا، کہ پہلا وزن اس کے اوپر یہ ہے، پہلے روٹ ورڈ کے اوپر یہ آئے گا، پھر دوسرے روٹ ورڈ پہ یہ آئے گا، تیسرے روٹ ورڈ پہ یہ آئے گا. اس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے. لیکن اگر ہم اس طرح بات کریں گے تو یہ ایک بہت مشکل ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بولوں کہ میں اس کو کچھ پڑھ نہیں سکتا، اس وزن کو اگر میں آپ سے بولوں اس کو پڑھ کے بتائیں، کوئی پڑھ سکتا ہے اس وزن کو؟ روٹ ورڈ تو ہم پڑھ سکتے ہیں، فا عین لام ہے، کاف تا با ہے، قاف با لام ہے، شین را با ہے، زاد را با ہے. لیکن میں بولوں کہ اس وزن کو پڑھ کے بتائیں، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. کہ میم یا تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں کہ میم زبر اور پھر اس کے بعد فرسٹ ورڈ ساکن، پھر سیکنڈ ورڈ پیش، پھر تھرڈ، پھر واو ساکن، پھر اس کے بعد تھرڈ ورڈ 2 پیش. تو یہ پڑھنا کتنا مشکل ہو گیا نا. تو اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے. اسی طرح پہلا وزن کو اگر ہم اس شیپ میں لکھنا شروع کریں گے تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. تو عربی زبان میں یہ ایک یونیورسل اصول ہے اور یہ ہر جگہ چلتا ہے کہ انہوں نے وزن کے لیے ایک خاص ورڈز استعمال کر لیے کہ جہاں پر بھی فرسٹ روٹ ورڈ ہوگا اس کی جگہ یوز کریں گے فا. فرسٹ روٹ ورڈ کی جگہ یوز کریں گے فا، سیکنڈ روٹ ورڈ کی جگہ یوز کریں گے عین، اور تھرڈ روٹ ورڈ کی جگہ یوز کریں گے لام. صحیح ہے. جہاں پر بھی چاہے وہ اس کا مادہ کچھ بھی ہو، چاہے اس کا مادہ قاف با لام ہو، لیکن جب ہم وزن بڑھائیں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں پر مفعولن ہے. ہم اس کا وزن کیا بولیں گے؟ یہ کیا اس کا وزن کیا ہے؟ مفعولن ہے. اب ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. صحیح ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ ایک وزن ہے ہمارے پاس مفعلن. اب کتنا آسان ہو گیا اس کو بولنا بھی اور سمجھنا بھی. مفعلن کا لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے ابھی جس طرح ہم نے پڑھا تھا اس طریقے سے اگر لکھیں تو کیا ہوگا؟ میم فا کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹ ورڈ، فرسٹ روٹ ورڈ. عین کا کیا مطلب ہے؟ سیکنڈ روٹ ورڈ. اور لام کا کیا مطلب ہے؟ تھرڈ روٹ ورڈ. تو ہم اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں، بات ایک ہی ہے. اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں تو بات ایک ہی ہے. لیکن اس طرح لکھیں گے تو سمجھ میں بھی آئے گا، پڑھا بھی جائے گا. اس طرح لکھیں گے تو لکھنا بھی مشکل، کسی کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے. لکھ کے تو سمجھ سکتے ہیں، بول کے نہیں سمجھ سکتے. میں نے یہ عرض کیا کہ اگر ہم اس کو پڑھنا، اس وزن کو، وزن بات سمجھ میں آ گئی کہ وزن کسے کہتے ہیں؟ وزن سمجھ میں آ گیا وزن کسے کہتے ہیں نا. ایک شیپ ہے، ایک پیٹرن ہے جس کے اوپر ہم ورڈز ڈال کے وزن بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ وزن کو ہم بول نہیں سکتے، اس وزن کو ہم لکھ نہیں سکتے. اور لکھ سکتے ہیں لیکن سمجھانا مشکل ہوگا کسی کو. کہ ہم بولیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے یہ وزن سمجھائیں تو آپ یا تو لکھ کے مجھے سمجھا سکتے ہیں، لیکن بول کے سمجھائیں گے تو بہت مشکل ہوگی، لکھنے میں بھی بہت پریشانی ہوگی. تو عرب جو اہل زبان ہیں اور جو عربی کیا کہتے ہیں گرامر جنہوں نے اس کو بنایا، جو نحوی اور صرفی حضرات ہیں، انہوں نے اس کے لیے کیا آسانی کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم فرسٹ روٹ ورڈ کی جگہ یوز کریں گے فا. ہم بولیں گے فا کلمہ. صحیح ہے. ہم فرسٹ روٹ ورڈ نہیں بولیں گے، ہم پہلا کلمہ نہیں بولیں گے، یعنی پہلا حرف نہیں بولیں گے.
ہم کیا بولیں گے؟ فا کلمہ از اکول ٹو فرسٹ روٹ ورڈ. روٹ ورڈ کا جو پہلا ورڈ ہے وہ. صحیح ہے. عین کلمہ اس کو ہم اس کا مطلب اگر کہیں بھی عین کلمہ بولیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سیکنڈ روٹ ورڈ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، با بھی ہو سکتا ہے، لام بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور لام کلمہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تھرڈ روٹ ورڈ ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے لکھا ورڈ مقبولن. مقبولن تو مقبولن میں ہم کیا کہیں گے؟ اس کے اندر فا کلمہ کیا ہے؟ قوف ہے. جو قاف جو یہ فا کلمہ ہے، با جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور یہ لام ہے یہ لام کلمہ ہے. صحیح ہے. مشروبن اس میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ جو شین ہے یہ فا کلمہ ہے، رو ہے یہ عین کلمہ ہے، با ہے یہ لام کلمہ ہے. صحیح ہے. اس جو روٹ ورڈ کو انہوں نے سمجھانے کے لیے فا عین لام کا وزن دے دیا کہ ہر چیز کو فا عین لام سے آپ پرکھیں تو آپ سمجھا بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، اور آسانی سے ہو جائے گا. نہیں فرسٹ میں عین نہیں آ سکتا. فرسٹ میں اگر مادہ یعنی مثال کے طور پر علم ہے، علم. اب علم کا کیا مادہ ہے؟ علم کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم. اب علم کے اندر عین جو ہے یہ فا کلمہ ہے، لام جو ہے یہ عین کلمہ ہے، میم جو ہے یہ لام کلمہ ہے. صحیح ہے. فا کا مطلب آپ ورڈ فا نہیں لینا ہے. فا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ روٹ ورڈ فا ہے. فا کا مطلب ہے یہ وزن کا فا ہے. یعنی وزن میں ڈیش کی جگہ فا ہم نے بولا. اگر ہم ڈیش ڈیش بول کے چلیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو اگر 4 لوگ ہیں، بولے پہلا بندہ آیا اس نے دوسرے سے یہ کہا، پھر دوسرے نے کہا کہ تیسرا آئے گا. اس طرح بات کرنے کے بجائے بعض لوگ سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کے نام رکھ دیتے ہیں کہ زید نے حامد سے یہ کہا کہ محمود آئے گا. اب کیا ہوا؟ زید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص کا نام زید ہے. زید کا مطلب یہ ہے کہ اس زید کی جگہ کوئی بھی ہوگا وہ ہم وہاں پہ اس کو زید کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. اسی طرح فا ہم کہہ رہے ہیں، فا کا مطلب فا نہیں ہے. فا کا مطلب ہے فرسٹ روٹ ورڈ. فا کا مطلب ہے پہلا کلمہ، جو روٹ ورڈ کا جو پہلا ورڈ ہے وہ فا ہے. عین کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہاں پر مادے کا عین ہے، بلکہ عین کا مطلب ہے کہ جو سیکنڈ روٹ ورڈ ہے. اور لام کا مطلب اس طرح ہے. صحیح ہے. Are we going to know the placement of fa in lam? Every word cannot have fa at second. ٹھیک ہے. ہر ورڈ جو ہوگا، دیکھیں یہ سمجھیں کہ ہر ورڈ جو ہوگا وہ کم از کم ان 3 ورڈز اس کے ضرور ہوں گے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں. اس مادے کا جو پہلا حرف ہے اس کا ہم نے نام رکھ دیا فا. جو دوسرا حرف ہے اس کا نام ہم نے رکھ دیا عین. جو تیسرا ورڈ ہے اس کا نام ہم نے رکھ دیا لام. صحیح ہے. اب اس کی جگہ چاہے کچھ بھی ہو، اس کی جگہ چاہے عین لام میم ہو، اس کی جگہ چاہے قاف با لام ہو، اس کی جگہ چاہے شین را با ہو، اس کی جگہ چاہے زود را با ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے اس کا یہ نام رکھ دیا ہے کہ اس کا نام ہے فا عین اور لام. اس کا نام یہی رکھنا ہے. لیکن اگر ابھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ مثال کے طور پر ابھی دونوں چیزیں مکس ہو رہی ہیں، تو میں مثال کے لیے آپ کو کہہ دوں اس کا نام آپ رکھ دیں ایف، اس کا نام آپ رکھ دیں ای، اور اس کا نام آپ رکھ دیں ایل. رکھنے میں کیا ہے؟ نام رکھنے میں کچھ بھی ہے، لیکن آپ اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا. ہم یہاں پہ گئے عین جو ایف ہے وہ عین ہے، یا ایف کی جگہ پہ عین لگانا ہے، ای کی جگہ پہ لام لگانا ہے، ایل کی جگہ پہ میم لگانا ہے. صحیح ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ میم جو ہے وہ مقبولن ہے نا، مقبولن. مقبولن میں ہم نے قاف کو کنسیڈر کیا فا کی جگہ پہ، میم کو نہیں کیا، کیونکہ یہ جو میم ہے نا یہ وزن کا ہے، مادے کا نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ وزن کا ہے. یہ ایک وزن ہے ہمارے پاس جس کا طریقہ کیا ہے لکھنے کا؟ ایک طریقہ ہے لکھنے کا
یہ ایک اس کا طریقہ لکھنے کا یہ ہے، ٹھیک ہے. ایک اسی کا لکھنے کا طریقہ ہے مفعول، ٹھیک ہے. اب یہ دونوں وزن ہے، اس کے اندر جو میم آ رہا ہے نا، دونوں میں آپ دیکھیں میم آ رہا ہے، یہ وزن کا میم ہے، اس کو ہم چھیڑ نہیں سکتے. اور جو اس کی جگہ ڈیش آ رہا ہے یا فا آ رہا ہے، اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. ہم اس کے اندر روٹ ورڈ چینج کرتے رہیں گے، ہمارا ورڈ چینج ہوتا رہے گا، اسم چینج ہوتا مطلب بات ہمارے نئے نئے ورڈز اسی طرح بنتے رہیں گے. فا کی جگہ آپ پہلا روٹ ورڈ لیا ہے، عین کی جگہ دوسرا روٹ ورڈ لیا ہے، لام کی جگہ تیسرا روٹ ورڈ لیا ہے. صحیح ہے. تو کلاس کا کافی زیادہ وقت اسی میں ہو گیا. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، باقی ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں. تو یہ مفعول یہ ایک وزن ہے، اور فاعل لام یہ ایک مادہ ہے. تو ہم نے دو باتیں پڑھنے شروع کی تھی، ایک بار ریپیٹ دوبارہ کر لیتے ہیں نا. ہم نے آغاز کیا تھا کہ ہم نے آج پڑھنا ہے وزن اور مادہ. مادہ ہم نے پڑھا کہ ایک روٹ ورڈ ہے جو سب میں پایا جاتا ہے. کوئی بھی عربی کا اسم ہوگا یا فعل ہوگا، اس کے اندر ایک روٹ ورڈ لازمی طور پہ پایا جا رہا ہوگا. اس کو ہمیں جانچنا ہے، اس کو ہم نے پہچاننا ہے. تو وہ انشاءاللہ جب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں گے تو جتنے ہمارے سامنے وزن آ جائیں گے نا، جتنے ہمیں وزن یاد ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی ہمیں وزن بہت سارے یاد بھی نہیں ہے. جب جتنے ہمیں زیادہ وزن یاد ہونے شروع ہو جائیں گے، اتنے ہی ہمیں مادے بھی پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کا یہ مادہ ہے، اس کا یہ مادہ ہے. پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. لیکن ابھی چونکہ وزن ہمیں بہت سارے یاد نہیں ہے، اس لیے ہمیں ابھی اتنا آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا، تو ہم نے پہلے روٹ ورڈ سمجھا، پھر اس کے بعد ہم نے وزن سمجھا کہ وزن کیا ہوتا ہے اور روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا کلاس تھوڑی سی باقی ہے، بس ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے. یعنی جو باتیں تھیں وہ مکمل ہو گئی. یعنی ہمارے جو ٹاپکس تھے وہ مکمل ہو گئے. بس ہمیں اسی ہی کی پریکٹس کرنی ہے. کچھ کچھ میں آپ کو مشقیں دے رہا ہوں، باقی میں کوشش کروں گا کہ آپ بنا بھی سکوں. تو میں آپ کو بنا کے بھیج دوں گا، لیکن اگر نہیں بھی بنا سکوں تو آپ نے یہ کرنا. یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں مادہ. بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے ابھی. حضرت چاپا تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوگی. بس اس کو آپ لوگ لکھ لیں. یہ ہے مادہ اور یہ ہے وزن. صحیح. میں یہاں کچھ روٹ ورڈز لکھوں گا اور یہاں پہ اس کے پیٹرن لکھ دوں گا. ان دونوں کو آپ نے جمع کر کے خود آپ نے لفظ بنا دینا. صحیح. ایک مادہ آپ لے لیں را
فا عین، اس سے آپ نے وزن ہے آپ کا فا فعلا. اب دیکھیں پڑھنا کتنا آسان ہو گیا. فعلا بول دیا میں نے کہ یہ فعلا کے وزن پہ آپ نے را فا عین ڈالنا ہے، تو آپ نے آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو یہ لکھوں اس طرح، صحیح ہے، تو بول نہیں سکتے اس کو، مطلب اس کا یہی ہے لیکن اس کو بولنا مشکل ہوگا. ایک ہے جیم را اور ہا، اس سے آپ نے بنانا ہے یفعلو. صحیح ہے، یفعلو کے وزن پر اس کو ڈالنا ہے. تیسرا دال ہا با، اس کو آپ لوگ کر لیں فعلتم. صحیح، فعلتم، فعلتم کے وزن کے اوپر آپ نے دال ہا با لگانا. آسان طریقہ یہی ہے، صرف آپ اس کے اندر ڈھونڈنے فا عین لام وزن میں، اس والے کالم جو ہے نا اس میں آپ نے صرف ڈھونڈنا فا عین لام، اس کو آپ سمجھیں روٹ ورڈ. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ورڈ ہیں، مثال کے طور پر اس کے اندر یا آ رہا ہے یا اس کے اندر تا اور میم آ رہا ہے، اس کو آپ سمجھیں وزن کا حصہ ہے، یہ ایسی برقرار رہے گا اور فا عین لام اپنی جگہ چینج کر دے گا، اس کی جگہ چینج ہوتے رہے گی. یہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں، اس سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ دال ہا با سے آپ یہ بھی بنا لیں، دال ہا با سے یہ بھی بنا لیں، را فا عین سے یہ بھی بنا لیں، یہ بھی بنا لیں اور یہ بھی بنا لیں، تو اس طرح آپ کی پریکٹس اور بھی زیادہ ہو جائے گی. جیم ہا اور دال سے بنا لیں آپ اف ال، اور قاف قا عین سے آپ بنا لیں یف الونا. باقی میں انشاءاللہ ابھی یہیں تک رہنے دیں اس کو، باقی میں واٹس ایپ کر دوں گا یا پھر کل بتا دوں گا میں آپ کو کہ اور کیا کیا مشقیں مزید بھی کر سکتے ہیں. ابھی تھوڑی سی ایشو آ رہا ہے اس میں، لکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے. صحیح ہے، تو یہ نوٹ کر لیا یہ. صحیح ہے ماشاء اللہ، یہ سب ابھی اتنا ہی نوٹ کر لیں، اسی کو آپ بنانے کی کوشش کریں. تمام مادوں سے، ان تمام مادوں سے یہ تمام ورڈز بنانے. جی کلاس اینڈ ہو گئی ہے الحمدللہ. کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، باقی یہ ہے کہ ان تمام مادوں سے 1 2 3 4 5 5 مادوں سے 5 ورڈ بنانے. تو 5 سے 5 کو ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں کتنے ہو جائیں گے. آپ آرام سے اتنے 25 ورڈس بنا سکتے ہیں ایک پریکٹس میں. 25 یہ ہو سکتے ہیں اور پھر میں انشاءاللہ مزید بھی دے دوں گا، تو مزید کی بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، کروا دیتا ہوں میں. یہ ہے نا ہمارا را فا عین. صحیح ہے، اس سے ہم پانچوں بنا لیتے ہیں. را فا عین سے ہم پانچوں بنا لیتے ہیں. تو فا کی جگہ یہ فعلا، فعلا وزن ہے اس کا فعلا. تو فعلا میں فا کی جگہ ہم نے کیا رکھنا ہے را، عین کی جگہ ہم نے کیا رکھنا ہے فا، اور لام کی جگہ رکھنا ہے عین. یہ ہو گیا رفع. ٹھیک ہے، یا اپنی جگہ برقرار رہے گا اور پہلا ورڈ ہے را، فا کی جگہ را. یر عین کی جگہ فا اور لام کی جگہ عین. یرفعو. فعلتم، فعلتم، تو اس کے اندر فا عین اور لام برقرار رہیں، وہ اس کی جگہ یا را فا عین آ جائے گا، تا اور میم برقرار رہیں گے. تو کیا ہو جائے گا رفع تم.
افعال کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ برقرار رہے گا اور بقیہ چینج ہو جائیں گے. ارفع صحیح. اور یفعلون کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ یا برقرار رہے گا، واؤ برقرار رہے گا، نون برقرار رہے گا. فا عین لام تبدیل ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یرفعون. صحیح. میں تو ڈائریکٹ کر دیے. تو اب اگر ابھی بھی اگر کسی کو ایشو ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کو کھول کھول کے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. کھول کھول کے لکھیں، روٹ ورڈ کی جگہ ڈیش لگائیں، اس کی جگہ پھر اوپر فا کی جگہ آپ پہلا ورڈ ڈال دیں، عین کی جگہ دوسرا ڈال دیں، لام کی جگہ تیسرا ڈال دیں. پھر آپ کا خود بخود ورڈ بننا شروع ہو جائے گا. صحیح. میں نے ابھی ڈائریکٹ کر دیا تو انشاءاللہ صحیح ہے. بات آج کی کلاس سمجھ میں آئی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے. تو پھر اگر کسی کو کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر آج مکمل کرتے ہیں. حاضری کچھ کم ہو رہی ہے تو اس کو کوشش کریں گے جو حاضر ہے وہ برقرار رکھیں، اور جو نہیں ہے ان کو بھی ترغیب، ان کے لیے بھی ترغیب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر کلاس مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.